حضرت آدم علیہ السلام۔ پیارے بچوں، حضرت آدم اللہ کے سب سے پہلے پیغمبر بھی ہیں اور دنیا کے سب سے پہلے انسان بھی۔ اللہ نے آپ کو مٹی سے بنایا تھا۔ بے شک یہ حضرت آدم علیہ السلام کی بہت بڑی بزرگی ہے جو ان کے علاوہ کسی دوسرے انسان کو حاصل نہیں۔ حضرت آدم کے پیدا کیے جانے سے پہلے اللہ نے فرشتوں کو اور جنوں کو پیدا فرمایا رکھا تھا۔ فرشتے آسمانوں میں اور جن زمین میں رہتے تھے۔ فرشتوں کو اللہ نے نور سے جبکہ جنوں کو آگ سے بنایا تھا۔ اسی لیے فرشتے صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے، ہر وقت اللہ کی حمد اور پاکی بیان کرنے میں لگے رہتے تھے۔ پیارے بچوں، فرشتے چونکہ نور سے بنے ہیں اس لیے وہ کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اسی لیے اللہ بھی ہر اچھا کام فرشتوں سے ہی لیتا ہے۔ بادلوں کو فرشتے چلاتے ہیں، بارشیں فرشتے برساتے ہیں، لوگوں تک ان کی روزیاں پہنچاتے ہیں اور اللہ کے پیغمبروں تک اللہ کا پیغام یعنی وحی بھی فرشتے ہی لے جاتے ہیں۔ پھر نیک لوگوں تک اللہ کے انعام بھی فرشتوں کے ذریعے ہی پہنچتے ہیں اور نافرمانوں کو سزا بھی فرشتوں کے ہی ذریعے دی جاتی ہے، جبکہ جن آگ سے بنے ہیں اس لیے وہ اللہ کی خوب نافرمانی کرتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ کا سب سے بڑا نافرمان ابلیس، جس کو ہم شیطان کہتے ہیں کیونکہ اللہ نے اسے شیطان کہا ہے، وہ بھی جن ہے۔ اسی نافرمانی کی وجہ سے جنوں کو اللہ کے پاس رہنے کی اجازت نہیں۔ اب اللہ کی حکمت نے چاہا کہ ایک ایسی مخلوق بناؤں جس میں نور والی صفات بھی ہوں اور مٹی اور آگ والی بھی۔ چنانچہ اللہ نے اپنے پاس رہنے والی مخلوق فرشتوں کو اس بات کی خبر دی کہ وہ آدم کو بنانے لگا ہے اور اس کو زمین میں اپنا خلیفہ بنائے گا۔ فرشتے یہ خبر سن کر حیرت میں پڑ گئے اور سوچنے لگے کہ اس سے پہلے زمین پر جنوں کو رکھا گیا تھا، انہوں نے کوئی اچھا کام نہیں کیا، لڑائی جھگڑا اور خون خرابہ کرنا ہی ان کا کام ہے، کیا اللہ اب ایک ایسی مخلوق بنانے چلا ہے؟ چنانچہ بات سمجھنے کے لیے اللہ سے پوچھنے لگے، آپ کوئی ایسی مخلوق بنانے لگے ہیں جو زمین میں جا کر لڑے گی، خون بہائے گی، اس لیے آپ نئی مخلوق نہ بنائیں، ہم ہیں نا جو ہر وقت آپ کی عبادت کرتے ہیں اور آپ کی حمد اور پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے اس سوال کا ایسا جواب دیا کہ فرشتوں کی سمجھ میں بات آ گئی، وہ یہ کہ اللہ نے فرمایا، جو بات میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، یعنی آدم کے پیدا کرنے میں جو حکمت ہے وہ صرف میں جانتا ہوں، تم نہیں۔ چنانچہ دیکھتے جاؤ کہ پیدا ہونے کے بعد آدم کیسے اچھے اچھے کام کرتا ہے، تب جا کر تمہیں سمجھ آئے گا کہ میں نے آدم کو کیوں پیدا کیا ہے۔ یہ جواب سن کر فرشتوں نے ادب کے ساتھ سر جھکا دیا۔ پھر اللہ نے مٹی لے کر اس سے گاڑا بنایا، اس گارے کو گھوندا، پھر اس سے انسان کی صورت بنائی۔ جب آدم کا مٹی سے پتلا تیار ہو گیا تو اس میں روح پھونکی، اس کے دماغ میں عقل کو رکھا جس سے وہ سوچے سمجھے، اچھی بری بات کا فرق کرے، اپنے لیے اچھی اچھی چیزیں بنائے، اور سینے میں دل رکھا اور ان دونوں یعنی دل اور دماغ میں طرح طرح کے وہ علم بھر دیے جو زمین میں خلیفہ بننے کے بعد آدم کے کام آنے تھے۔ جب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا فرشتوں کو حکم دیا کہ میری بڑی محترم مخلوق ہے، علم کی بنا پر اس کا بڑا مقام ہے، اس لیے تم سب کے سب اسے سجدہ کرو۔ فرشتوں نے اللہ کے حکم پر فوراً عمل کیا اور آدم کے آگے سجدے میں گر گئے۔ پیارے بچوں، یہاں ایک بات ضرور سمجھ لیں کہ فرشتوں نے آدم کو یہ سجدہ ان کے احترام میں کیا تھا، نہ کہ آدم کی عبادت کرنے کے لیے، کیونکہ آدم بڑی فضیلت والے بندے تھے۔ البتہ آدم کے بعد اب کسی مخلوق کے آگے احترام والا سجدہ کرنا بھی منع ہے۔ تو بات چل رہی تھی کہ خدا کا حکم ملتے ہی سب فرشتے آدم کے آگے سجدے میں گر گئے۔ ابلیس چونکہ جن تھا اس لیے حسد کر گیا اور آدم کے آگے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور بڑے غرور کے ساتھ اپنے سجدہ نہ کرنے کی وجہ یہ بتلائی کہ میں ایسے انسان کو سجدہ کیوں کروں، اس کے آگے کیوں جھکوں، جس کو اپنے سے بہتر کیوں سمجھوں، جس کو تو نے مٹی سے بنایا ہے، حالانکہ مجھے آگ سے بنایا ہے اور مٹی نیچے جاتی ہے جبکہ آگ اوپر جاتی ہے، میں اس سے بہتر ہوں، اس لیے اسے سجدہ نہ کروں گا۔ اللہ کو ابلیس کی یہ نافرمانی، پھر نافرمانی کرنے کے بعد یہ حجت بازی بالکل پسند نہ آئی اور اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے سخت ناراض ہو گئے، اسے اپنے دربار سے نکال کر حکم دیا، قیامت تک کے لیے مردود کر دیا۔
ابلیس نے اللہ کی دھتکار دینے اور سب کے سامنے بے عزت کر کے نکال دیے جانے پر جاتے جاتے یہ کہا کہ میں اب قیامت تک آدم کی اولاد کو بری باتیں سکھاتا رہوں گا، انہیں نیکی کے راستے سے ہٹانے میں لگا رہوں گا، یہ کہا اور جنت سے نکل گیا۔ پیارے بچوں، اب حضرت آدم کے جنت میں رہنے لگے۔ آپ اکیلے تھے، آپ کی طبیعت کچھ اداس رہتی تھی، تو اللہ نے اس کا انتظام کر دیا۔ وہ یوں کہ ایک دفعہ آپ سو کر اٹھے تو اپنے سرہانے پر ایک نہایت خوبصورت خاتون بیٹھی دکھی۔ آپ نے پوچھا، تم کون ہو؟ وہ بولی، میرا نام حوا ہے، خدا نے مجھے آپ کی تنہائی اور اداسی میں آپ کا ساتھی بنا کر پیدا کیا ہے۔ اب آپ دونوں خوشی خوشی جنت میں رہنے لگے۔ اللہ نے آپ کو اس بات کی اجازت دی کہ جنت کے جس پھل کو چاہیں کھائیں اور جس نہر کا مرضی پانی پئیں، البتہ ایک درخت کے قریب جانے اور اس کا پھل کھانے سے منع فرما دیا۔ ابلیس جو کب سے موقع کی تلاش میں تھا، آدم اور حوا کو پھنسانے کا موقع ہاتھ آ گیا۔ چنانچہ وہ چوری چوری جنت میں داخل ہو کر آدم اور حوا کے پاس آیا اور کہنے لگا، میں تمہارا دوست ہوں، خیر خواہ ہوں، تمہارا بھلا چاہتا ہوں، تمہارا دشمن نہیں۔ میری بات مانو تو اس درخت کے پھل کو کھا کر دیکھو، اس کے کھانے سے آپ دونوں کو جنت میں ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی اور آپ دونوں فرشتے ہو جاؤ گے۔ اور اس آخرکار شیطان نے آدم اور حوا کو اس پھل کے کھانے پر آمادہ کر ہی لیا۔ پیارے بچوں، شیطان کے کہنے پر آ کر آدم اور حوا دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا، حالانکہ اللہ نے اسے کھانے سے ان کو منع فرما رکھا تھا۔ اب اللہ کا حکم ٹوٹ گیا تو اللہ بے حد ناراض ہو گیا۔ اب آدم اور حوا دونوں بہت شرمندہ ہوئے کہ یہ ہم دونوں نے کیا بیٹھے، فوراً توبہ کی، اللہ سے معافی مانگی تو اللہ نے بھی ان کی سچی توبہ پر انہیں معاف فرما دیا، لیکن ساتھ ہی یہ فیصلہ بھی سنا دیا، اب تم دونوں نیچے زمین پر جا کر رہو گے، جو تمہارا اصل ٹھکانہ ہے، وہیں تم دونوں اب رہو گے، باقی زندگی کے پورے دن کرو گے، اور اس زمین پر تم دونوں کی موت آئے گی اور قیامت کے دن تم دونوں اسی زمین سے دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے۔ اب آدم اور حوا زمین پر رہنے لگے۔ اللہ نے آپ دونوں کو خوب اولاد دی اور زمین پر آپ کا بڑا خاندان بن گیا اور بسنے لگا۔ آدم اور حوا دونوں نے زمین پر زندگی گزارنے کے لیے چیزیں اکٹھی کرنے میں بے حد محنت کی، کھیتی باڑی کی، غلے اگائے، نہریں بنائیں، کنویں بنائے، جانور پالے، ان کی اون سے گرمی سردی کے کپڑے بنائے، رہنے کو مکان بنائے، عرض بہت کچھ کیا۔ لیکن ان سب کاموں کے باوجود آدم اور حوا اپنے خالق، رازق، پروردگار اللہ کو ایک لمحہ کے لیے بھی نہ بھولے۔ اس کی حمد کرتے رہے، ذکر کرتے رہے، عبادت کرتے رہے، اور آپ نے اپنی اولاد کو بھی اللہ کی یاد اور اس کی عبادت سکھائی۔ انہیں نصیحت دی کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، وہ تمہیں برے برے راستے دکھائے گا، اس سے بچ کر رہنا۔ حضرت آدم کے ہاں ابتدا میں جڑواں بہن بھائی پیدا ہوا کرتے تھے۔ آپ نے انسانی نسل بڑھانے، زمین کو آباد کرنے اور اولاد بڑھانے کا یہ انتظام کیا، اور یہ بھی اللہ کے حکم سے کیا کہ ایک جڑواں پیدا ہونے والے بہن بھائی کی شادی دوسرے جڑواں پیدا ہونے والے بہن بھائی سے کر دیتے۔ پیارے بچوں، ہم یہ جان چکے ہیں کہ حضرت آدم کے ہاں ہمیشہ بہن بھائی کا ایک جوڑا پیدا ہوتا تھا۔ آپ کا ایک بیٹا حابیل تھا اور ایک قابیل۔ اب دستور کے مطابق ان دونوں کی شادی ایک دوسرے کی بہن سے ہونی تھی، تاکہ آپ نے ساتھ پیدا ہونے والی جڑواں بہن سے شادی ہو۔ قابیل کی بہن بے حد خوبصورت تھی۔ حضرت آدم نے طے کیا کہ اس کی شادی حابیل سے ہوگی۔ قابیل یہ سن کر بگڑ گیا اور باپ کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور چاہا کہ اپنی جڑواں بہن سے شادی کر کے وہ خود کرے گا، حالانکہ اس وقت اللہ کے حکم سے یہ ناجائز تھا۔ حضرت آدم نے قابیل کو سمجھانے کے لیے وہ غلط یا نصیحت یہ کہا کہ تم دونوں بھائی اللہ کے سامنے اپنی اپنی قربانی پیش کرو۔ اللہ نے جس کی قربانی قبول کر لی، اس لڑکی کی شادی اس سے ہوگی۔ دونوں نے قربانی پیش کی تو خدا نے حابیل کی قربانی قبول کر لی، جس سے صاف پتہ چل گیا کہ قابیل اپنی بات میں غلط ہے اور اس کی بہن کی شادی حابیل سے ہوگی۔ حابیل کی قربانی قبول ہونے پر قابیل دل ہی دل میں بے حد ناراض تھا۔ پھر ایک دن اس نے اپنے بھائی کو سخت غصے میں صاف صاف کہہ دیا کہ میں ایک نہ ایک دن تمہیں ضرور قتل کروں گا۔ اس کے جواب میں حابیل نے صرف اتنا کہا، مگر میں
ایسا نہ کروں گا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اب شیطان قابیل کے پیچھے لگ گیا اور اسے بھائی کو قتل کرنے پر اصرار کرتا رہا۔ چنانچہ ایک دن ایک درخت کے سائے تلے سویا ہوا تھا کہ قابیل نے آ کر اس کے سر کو پتھر مار کر کچل دیا اور اسے قتل کر ڈالا۔ قتل کرنے کے بعد قابیل بے حد نادم ہوا اور اللہ بہت پریشان بھی ہوا کہ اپنے بھائی کی لاش کو کہاں چھپائے، کیونکہ اس سے پہلے نہ اس نے اور نہ کسی اور نے لاش کو دیکھا تھا۔ اس وقت اللہ نے 2 کووں کو بھیجا۔ وہ قابیل کے سامنے آ کر ایک دوسرے سے لڑنے لگے اور ایک کوے نے دوسرے کو ڈھونکے مار کر اسے مار ڈالا۔ پھر اس نے اپنی چونچ اور پنجوں کے ذریعے زمین کو کھودنا شروع کیا۔ جب اتنا گڑھا بن گیا جس میں مرے کوے کو رکھا جا سکے تو دوسرے کوے نے مرے کوے کو دھکیل کر اس گڑھے میں پھینک دیا اور اوپر سے مٹی ڈال کر اسے دفن کر دیا اور اڑ گیا۔ قابیل حیرت سے کھڑا یہ سارا منظر دیکھتا رہا اور دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ کیا میں اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوں؟ چنانچہ قابیل نے بھی کوے کی طرح زمین میں گڑھا کھود کر حابیل کی لاش کو اس میں ڈال کر اسے دفن کر دیا۔ پیارے بچوں، روئے زمین پر آدم اور حوا کے اترنے کے بعد ہونے والا یہ پہلا جرم تھا جو شیطان نے ترغیب دے کر کروایا تھا، اور اس نے اپنی بات پوری کر کے دکھائی کہ وہ آدم کی اولاد کو گمراہی کے راستے پر ڈالے گا۔ آدم اور حوا کو جب اس جرم کا علم ہوا تو وہ بے حد دکھی اور غمزدہ ہوئے، لیکن صبر کیا اور اللہ کے فیصلے پر راضی ہو گئے۔ حضرت آدم اپنی اولاد کو توحید کی تعلیم دیتے رہے، انہیں نیک باتیں اور اچھے اخلاق سکھلاتے رہے اور شیطان سے ڈراتے رہے، یہاں تک کہ آپ کا انتقال ہو گیا۔ تو بچوں، امید ہے آپ کو یہ کہانی بہت پسند آئی ہوگی۔ ایسی بے شمار کہانیاں آپ کو ہمارے چینل پہ مل جائیں گی، تو ان کو دیکھنا مت بھولیے گا، اور جب تک کے لیے اللہ حافظ۔